اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح سے بے حس ہو جاتا ہے، یعنی یہ بے حسی کا مرض، یہ بے حسی کا جرثومہ، یہ وائرس کیسے انسان کو لگتا ہے؟ یہ ایسے انسان کو لگتا ہے کہ جب انسان شروع میں، جیسے آپ دیکھیں انسان کی جو مختلف سینسز ہوتی ہیں، ظاہری سینسز کا بھی یہی قاعدہ و قانون. میں آپ کی مثال لیتا ہوں باڈی کی. انسان کو خدا نے مسلز دی ہیں، بازو کے. انسان مسلز کو اگر یوز نہ کرے، یہ مسلز بیکار ہو جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی کہے کہ میں اپنے مسلز کو بالکل محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں اس کی یہی مسلز بالکل بیکار ہو جائیں گے. حتیٰ ان مسلز سے وہ 5 کلو کا وزن بھی نہیں اٹھا سکے گا، 2 کلو بھی نہیں اٹھا سکے گا. کیوں؟ چونکہ استعمال ہی نہیں کیے. جب استعمال نہیں کیے، بیکار ہو گئے. اسی وجہ سے جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اپنے مسلز بناتے ہیں، وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ان مسلز پہ خوب دباؤ ڈالتے ہیں، ان کو انڈر پریشر لاتے ہیں. اس پریشر کو جتنا، مثال کے طور پہ پہلے اگر وہ آدمی 5 کلو کا وزن اٹھا سکتا تھا، پھر 7 کلو کا وزن اٹھاتا ہے، اس کے بعد 10 kgs پہ آتا ہے، اور کرتے کرتے وہ 100 اور اس سے بھی اوپر وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس کے مسلز میں جتنی پاور تھی وہ کم تھی، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو یوز کریں گے، انڈر پریشر لائیں گے، اس کی یہ انرجی بڑھتی جائے گی. اسی طرح انسان کے اندر خدا نے ابتدائی حس رکھی ہے، اچھائی برائی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ کر اگنور کرے. ایک دفعہ دیکھا، اگنور کیا، دوسری دفعہ دیکھا، پھر اگنور کیا، کرتا رہا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی، اس کی یہ ایبلٹی، یہ کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. پہلے اس کو برائی سمجھ آتی تھی، اس نے اگنور کیا، لیکن اب اس کو اچھائی برائی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب اس کو حق و باطل سمجھ نہیں آ رہا. کیوں؟ چونکہ اس نے اتنا حق اور باطل کو آپس میں مکس کیا، حق کو دیکھ کر اتنا اگنور کیا، باطل کو دیکھ کے اپنی زبان بند رکھی کہ اب اس کو تو حق اور باطل نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ تو امام حسین کے اس کلام کا مصداق بن جاتا ہے کہ تمہیں تو میری بات سنائی ہی نہیں دے رہی. یعنی تمہارے کان ہیں لیکن تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی. لیکن جو اسی اپنی سینس کو یوز کرے، اس کو دیکھیں کتنی اس کے حواس تیز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ آپ کے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ. احسا اسی حس سے ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب معاشرے میں کفر محسوس کیا. یعنی آپ توجہ کریں، قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے معاشرے میں کفر کو محسوس کیا، سینس کیا. ہمیں تو کفر نظر نہیں آتا. کہاں ہے کفر؟ کہاں ہے کفر؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے تو یہ مٹیریلسٹک چیزیں موجود ہیں، کفر کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو مٹیریلسٹک چیزوں سے باہر نہیں نکالا. لیکن حضرت عیسیٰ اپنی اس سینس کو اتنا یوز کیا، اتنا انہوں نے آگے بڑھایا، کفر نظر آنے لگا، محسوس ہونے لگا باقاعدہ. جیسے ایک تھرمامیٹر کے ذریعے سے آپ میجر کرتے ہیں کہ انسان کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے. کیوں؟ چونکہ تھرمامیٹر میں ایک ایسا آلہ ہے جو سینس کرتا ہے ٹمپریچر کو. اسی طرح انسان جب اپنی حس کو بڑھاتا ہے، اپنے حواس کو بڑھاتا ہے، اپنے اندرونی شعور کو بڑھاتا ہے، چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، حق کو باطل سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پہ اس کی یہ سینس اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ نان مٹیریلسٹک چیزیں باقاعدہ محسوس ہونے لگتی ہیں، اس کو معاشرے میں کفر نظر آئے. تبھی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو معاشرے میں برائیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ انہی صحابہ، انہی وہ لوگ جو حرم نبوی کے گرد رہتے تھے، حرم نبوی صبح و شام جاتے تھے اور کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. امام کی حس اتنی کام کر رہی ہے، اتنی تیز ہے کہ یہ چیزیں نظر آ کے امام کی فریادیں نکل رہی ہیں، امام کی چیخیں نکل رہی ہیں. جیسے ایک انسان جب آپ اس کا ہاتھ کاٹیں
تو اس موقع پہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، درد اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ اسی کو سن کر دیں، اسی کو پیرالائز کر دیں، اس کا ہاتھ انجیکشن لگا کر، اب اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اس کی سینس آپ نے ختم کر دی ہے۔ تو آپ یہی سینیریو، یہی اگزامپل رکھیں کہ اب ایک معاشرہ ہے، اس کے اکثر لوگ بے حس، سن کر دیے گئے، پیرالائز ہیں۔ ان میں امام حسین ایک ایسا انسان جس کے سارے سینسز کام کر رہے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں ان پیرالائزڈ لوگوں کے سامنے یزید جیسا انسان جس کی صفات سب کے اوپر روشن تھیں، وہ ان کو جانتے تھے، شارب الخمر، یہ باقاعدہ قاتل النفس، لوگوں کو بے گناہ قتل کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر، لیکن ان کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، اور امام حسین کی یہاں پر فریادیں بلند ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر اس حس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کے اوپر جب اس بصیرت کے ساتھ نگاہ دوڑائیں گے تو ہمیں امام حسین کا پیغام اور موجودہ صورتحال میں معاشرے کی حالت بخوبی نظر آنے